کو کہ جو شریعت اسلامیہ کی اساس اور اصولوں کی روشنی میں کیا جائے وہ اجتہاد کی اصل جو ہے وہ بھی احکام الہیہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ حکم اور احکام جو ہیں یہ بھی اس لحاظ سے جامع ہیں کہ دین کے جتنے اصول ہیں یہ ان تمام کو محیط ہے۔ اس اعتبار سے تھوڑا تھوڑا اس کے درمیان اعتباری فرق بھی موجود ہے، مگر اصل کے اعتبار سے تینوں وہ ہیں کہ جن کا منبع اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہدایت ہے، جو قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس مجتہدین کی صورت میں آج ملت اسلامیہ کے پاس موجود ہے۔ جزاکم اللہ، بہت پیارا اور جامع معنی قسم کا آپ نے جواب حضرت سے سماعت فرمایا۔ ہمارے ساتھ محمد افضل صاحب ہیں مانچسٹر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صابری صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ جی، میں قبلہ مشرق صاحب سے دو چھوٹے چھوٹے کویسچنز کرنا چاہتا ہوں۔ جی، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ میں بریلوی بھی ہوں اور نقشبندی بھی ہوں اور منہاجی بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی، تو ایک چھوٹا سا کویسچن یہ ہے کہ ہم خود چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی بدعات میں جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ بدعات سیئات ہیں، اور ہمارے جو ہم قوالیاں اور کچھ نعتوں کے اندر شرکیہ جو ہیں وہ کلام ہوتے ہیں اور یا ایسے اشعار ہوتے ہیں، ان کا ہم نوٹس نہیں لیتے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہمارے اپنے علماء کی کہ ہم فرقے نہیں، ہم خود جماعت ہیں، ہم نے دوسروں کو راغب اور لیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی طرف راغب کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے اور ساری امت کو لیڈ کرنا ہے۔ اگر ہم خود اس سلسلے میں احتیاط کریں، ساری جو شعراء ہیں ان کو بھی بتائیں، ہم نعت خوانوں کو بھی اور جو قوال ہیں ان کو بھی۔ دوسری بات یہ ہے جی، کہ یہ تھوڑا سا نازک کویسچن ہے کہ میرے شیخ جو ہیں انہوں نے اپنی تحریک کو اس صدی کی رسول نما تحریک کہا ہے اور اپنی قیادت کو رسول نما قیادت کہا ہے، اس صدی کی رسول نما قیادت۔ تو یہ کہنا یا کلیم کرنا، اس کا دعویٰ کرنا کس حد تک درست ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں ان دونوں سوالوں کا جواب چاہتا ہوں۔ ہاں جی، محمد افضل صاحب تشریف فرما ہوئے مانچسٹر سے۔ محترم ناظرین، ہمارا پروگرام کا تسلسل اور انداز آپ سمجھتے ہیں۔ میں نے شروع میں جو گفتگو کی اس میں میں نے یہ بات عرض کی کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کا نام ہے بہار شریعت، اور بہار شریعت جیسے میں نے عرض کیا یہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور اسی کے نام سے ہم نے نسبتاً بھی بڑی پیاری نسبت کے ساتھ اس پروگرام کا امہ چینل نے نام رکھا۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ YQA کے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اور اس میں بھی مسائل کا حل اور جوابات پیش کیے جاتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر بطور خاص ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، دین کے ساتھ زیادہ تھوڑی گہری دلچسپی رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں جن کا تھوڑا علمی لیول زیادہ ہے، تو یہ ہمارا پروگرام ان احباب کے لیے بھی ہوتا ہے تاکہ بہت سارے معاملات جو ان کے ذہن میں بعض اوقات کنفلکٹ کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں تو وہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کی وہ مزید توضیح چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایک چانس ہوتا ہے۔ ایسے کسی بھی سوال سے میں ذاتی طور پہ یہ ریکویسٹ کروں گا، اجتناب کرنا چاہیے، جو کسی بھی ایک جماعت، کسی تنظیم، کسی ایک طبقہ یا کسی بھی ایک کام کرنے والے، کسی بھی مثلاً ہم کوئی اگر ٹی وی کی بات کرتا ہے، کسی ٹی وی کی، تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ہر ٹی وی کا ایک اپنا انداز ہے کام کرنے کا، اور ہم یہاں ایک پازیٹیو بات کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے تشریف فرما بھی ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو بات کے ساتھ آگے جایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی آدمی یا کسی شخصیت کے سامنے ضروری نہیں کہ کسی دوسری شخصیت کے بارے میں، دوسرے کسی ادارے کے بارے میں، انسٹیٹیوشن کے بارے میں دو ٹوک رائے لی جائے تو پھر ہی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ بطور خاص جو ہمارے کالر آئے، جب انہوں نے خود بتا دیا کہ ان کا ایک تعلق ہے سلسلہ کے ساتھ تعلق ہے، اب ایک سلسلہ نقشبندیہ سے مثلاً تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، اگر قوالی کو وہ نہیں سنتے تو صاف ظاہر ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ چشتیہ سلسلہ والے قوالی سنتے ہیں،
تو اگر وہ یہ کہیں گے کہ جی چشتیہ والے ہمیں بتائیں اس پر کیا فتویٰ ہے، تو چشتیہ والے تو دو ٹوک فتویٰ یہی دیں گے کہ چونکہ حضور خواجہ پاک نے قوالی سنی ہے، ہم قوالی سنتے ہیں، اور آپ نے قوالی کو ذریعہ بنایا اسلام کی ترویج کا، لہٰذا ہم بھی قوالی کے اندر نعت شریف ہے، منقبت ہے، اور اس طرح کا کلام ہم سنتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جو ایک براڈر اسپیکٹ ہے امہ کا، اسی میں ہمارے سوال محترم ناظرین و ناظرات کریں گے تو انتہائی شکریہ ہوگا۔ چودھری عمران صاحب ہیں ہمارے ساتھ بلیک بن سے۔ السلام علیکم چودھری عمران صاحب۔ وعلیکم السلام حضرت، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حضرت میرا یہ رمضان گزرا تو عام یہ تمباکو نوشی کے بارے میں میرا سوال ہوگا حضرت شاہ صاحب سے۔ جی آیا یہ سگریٹ پینا ہمارے، میں کچھ کتابوں میں پڑھا کہ یہ مکروہ ہے، جی اور حضرت اعلیٰ کی ایک کتاب میں نے پڑھی ہے، وہ تو ممبر رسول پر بیٹھ کے حقہ پیتے تھے، تو اس کے اوپر میں وضاحت چاہوں گا، آیا یہ صحیح ہے یا بس لوگوں کا پروپیگنڈا ہے؟ آپ کی بڑی مہربانی۔ جی ٹھیک ٹھیک، شکریہ تشریف فرما ہونے کا، بہت شکریہ۔ حضرت چودھری عمران صاحب کا سوال تو آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ یہ بھی اسی قبیل کا ہے جس کی آپ پہلے تردید کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ یہ سوال جو ہے نا بھی انہوں نے سنا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت یا کوئی بزرگ منبر پر پیتے تھے، ہاں تو یہ تو ان کو ثبوت لانا چاہیے کہ کہاں سے سنا ہے انہوں نے۔ ہاں جی جی مطلب ہے حقہ تو کوئی بزرگ مسجد میں لائے گا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ جی صحیح بات، تو اس طرح کی بات کر دینا تو یہ خود ذمہ دار ہے، ہم کیا جواب دیں اس بات کا؟ صحیح بات، جی مطلب سنا ہے تو کس سے سنا ہے، کب کس نے بیان کیا، کس نے دیکھا ان کو ایسا کرتے ہوئے؟ صحیح بات، جی تو یہ بات کو پوچھنے والی ہے ہی نہیں۔ اگر ان کو کسی نے کہا ہے تو جس نے کہا ہے اس سے اس کا ثبوت لینا چاہیے کہ کہاں اس نے پڑھا، کس سے سنا، اور اس کا جو سنا رہا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے کہ کس شخص نے دیکھا کہ آپ مسجد میں یا ممبر پر لاتے تھے، یا ایسی بات ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی سوال ہی اس لحاظ سے نہیں بنتا۔ جو کراہت جو اس کی ہے وہ بالکل ظاہر ہے کہ بدبو پیدا ہوتی ہے نا منہ میں، جی جی تو کوئی بھی چیز ایسی جیسے پیاز ہے جی جی جو بو چھوڑے، منہ میں بو آئے گی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کراہت ہوگی اس سے، کیونکہ ملائکہ رحمت جو ہیں وہ اس سے نفرت کرتے ہیں کہ بو لے کر کوئی مسجد میں آئے، پیاز کھاؤ تو بھی مسجد میں نہ ہو۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ تدخین جو ہوتی ہے، مدخنین جو ہیں ان کے منہ سے بھی بو آتی ہے تمباکو کی، ٹوبیکو کے اندر بھی بو تو ہے۔ تو اگر وہ بو جو ہے نا صرف اس وجہ سے بھی دیکھا جائے تو کراہت ہوگی۔ باقی اسراف بھی ہے، اگر بلا ضرورت کو پی رہا ہے اور ضرورت سے کوئی پیتا ہے، اس کو نکوٹین کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے تجویز کر دیا ہے، تو اس کو پینے کی اجازت بھی ہوگی۔ جہاں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تھا کہ حقہ وہ پیتے تھے، مسجد میں پینے کی کوئی بات نہیں ہے، حقہ پینے کا ان کا ذکر موجود ہے، لیکن ان کو باقاعدہ حکیم نابینا صاحب دہلوی جو ہیں وہ حضرت کے لیے انہوں نے تجویز کیا تھا، ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق انہوں نے حقہ لیا ہے۔ تو جی ہاں، تو وہ اس کے لیے جواز ہے کہ جس کو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے، البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ اس کی بدبو کے ساتھ مسجد میں آ جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے فقیہ عالم تھے، اس لیے وہ اس کا انتظام کرتے تھے۔ اب بھی جو مدخنین ہیں اگر وہ آنا چاہیں مسجد میں بعد تدخین، تو کش لگانے کے بعد آنا چاہیں، تو ان کو ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ منہ سے بو ختم کر لیں، کیونکہ کراہت تو بہرحال ہوگی اس میں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ عالیہ بہن ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ میں خوشی صاحب آپ کو اور حافظ صاحب کو اور حضرت صاحب کو سلامت کرنا چاہتی ہوں۔ میرا ایک کوشچن ہے کہ بعض لوگ جو بدعقیدہ ہیں، صحابہ کے مخالف ہیں، تو انہی کے پروگرام میں نے سنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو ان کے بیٹوں کی جو شادیاں ہیں وہ حوروں سے کی جاتی تھی، تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کیا احناف کے وہ کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ وہ یہ پہلے جو بچے ہوتے تھے ان کا بعد والے بچوں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو آپ اس پر روشنی حضرت صاحب کو فرمائیں کہ ڈالیں۔ اور دوسرے نمبر پر انہی یعنی جو سرکار کے غلاموں، سرکار کے دوستوں کے جو دشمن ہیں، انہی کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ تھے جانشین اور ان کے، تو کیا حضرت ہارون علیہ السلام کی پہلے وفات ہو چکی ہے کہ بعد میں ہوئی ہے؟ یہ میرے 2 سوال ہیں. اور الحمدللہ یہ امہ چینل جو ہے اس نے تو واقعی سب کے منہ بند کر دیے ہیں. تو ہمارے جو سنی بھائی تھے وہ سب بھی اب خاموش ہو گئے ہیں، وہ کوئی نہیں ان کی طرف جاتے، ان کو پتہ کھل کر سارا عقیدہ سامنے آ گیا. یہ صرف امہ چینل کی برکت کی وجہ سے کہ ان کو صحیح سوال جواب جو ہے کہ وہ کوشچن کرتے ہیں ان کا جواب مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو علم برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ تشریف فرما ہونے کا. جی حضرت، یہ پہلا سوال عالیہ بہن